بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں کیا فرما رہے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں، یعنی کیا حکم کرتے ہیں؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے، یعنی ایک اگر لڑکا ہوگا تو دو لڑکیاں ہوں گی، تو ان دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں، یعنی عورتیں ہوں اور وہ بہت زیادہ ہوں، یعنی دو تین سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس ان کے لیے 2/3 ہے، یعنی 2 حصے ان کے ہیں۔ اگر عورتیں زیادہ ہیں تو 2 حصے ان عورتوں کے ہوں گے۔ فَإِن كَانَتْ، پس اگر ہو، وَاحِدًا فَلَهَا النِّصْفُ، ایک لڑکی ہو تو ایک عورت ہو تو اس کے لیے آدھا ہوگا، یعنی اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا حصہ ہوگا، صرف لڑکی ہے، اگر اولاد میں صرف اگر ماں باپ کو صرف لڑکی ہے تو اس کو آدھا ہوگا۔ یہ ان کے لیے فرمایا ہے جو باپ مر جائے ان کے لیے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر اس مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو اس کے والدین بھی ہیں پیچھے، تو اس کے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا اس کی وراثت میں سے۔ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اس مال میں سے جو مرنے والے نے چھوڑا، اگر اس کے لیے اولاد ہے، یعنی جو مرنے والا ہے اگر اس کے پیچھے اولاد ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا، لیکن اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، آدھا نہیں۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، مرنے والا جو ہے اس کو اگر اولاد نہیں ہے، وَارِثَہُ، تو اس کے جو وارث ہیں اس کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ اس کے وارث ہیں۔ اگر لڑکا بھی نہیں ہے لڑکی بھی نہیں ہے مرنے والے کو، تو اس کے مال کے وارث اس کے والدین ہوں گے۔ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، آگے کیا کہا کہ اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہوگا، یعنی آدھا اس کی ماں کا حصہ ہوگا۔ اگر اس مرنے والے کو اولاد نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے، تو اس کے والدین کو حصہ ملے گا، اس کے والدین اس کے مال کے حصے دار ہوں گے اور مالک ہوں گے، تو اس کی والدہ کے لیے 1/3، اس کی والدہ کا آدھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ، پس اگر مرنے والے کے لیے کیا ہو آگے؟ لَهُ إِخْوَةٌ وَأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کے بھائی بہن ہوں، اگر اس کے مرنے والا جو ہے اس کے بھائی ہیں تو ان کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر آگے یہی بتایا کہ اگر اس کو بھائی ہیں، پہلے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اولاد ہے تو اس کے ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ تو آگے پھر فرمایا کہ اگر اس کے لیے بھائی ہیں تو اس کے لیے ان بھائیوں کو بھی ان میں سے حصہ ملے گا، تو اس کی ماں کا حصہ چھٹا ہوگا، 6واں حصہ ماں کا ہوگا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وہ اس کے بعد کہ جو مر گیا ہے تو اس کے بعد اس کی وصیت کے بعد ہوگا کہ جو اس کے ذمہ قرض ہے، اس کے قرض کے اتارنے کے بعد مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے حصہ تو ہوگا، لیکن جو اس کے ذمہ قرض ہوگا، اگر وہ مر گیا اس کے ذمہ کوئی قرض تھا تو وہ قرض اتار کے اس کے بعد حصہ تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم، اور تمہارے باپ اور بیٹے تم کو، آگے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے باپ اور بیٹے تم کو، لا تدرون ایہم، کہ نہیں تم جانتے کون نفع بخش ہے تمہارے لیے، اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے نفع بخش کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو پتہ چل جاتا، اگر تم جان لیتے کہ یہ تمہارے لیے تمہارے بیٹوں میں سے، تمہارے پوتوں میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے کون زیادہ دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے تمہارے
لیے نفع بخش کون ہے تو تم کیا کرتے، تم اس کو حصہ دے دیتے سارا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود حصہ مقرر فرما دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا، یعنی اللہ نے حصہ مقرر کر دیا۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جب ایسے لوگ ہوں گے، اگر دنیا کا نفع دیکھیں گے، اگر کسی سے دنیا کا نفع زیادہ ہوگا، اپنے بچے سے ہوگا، ظاہری بات ہے کہ اگر اپنے پوتے سے ہوگا، اگر بچے سے زیادہ پوتے سے نفع ہو رہا ہے تو وہ ساری جائیداد پوتے کے نام کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ مقرر فرما دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ حصہ بہن کا، یہ ماں کا، یہ باپ کا، اتنا اس کے بھائیوں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک اللہ خبردار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے، اگر آج کل تو دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو نفع ہو جائے اپنے بھائی یا بیٹے سے یا اپنے پوتے سے تو وہ اسی کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر فرما دیے۔